یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 تا 128 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ محسنون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بلائیے اپنے رب کی طرف حکمت اور نصیحت کے ذریعے اور اچھے طریقے سے بحث کیجیے جس طرح کے بہتر ہو۔ بے شک آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہو گیا اس کی راہ سے، اور وہی بہتر جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں۔ اور اگر بدلہ لو تو اسی قدر لو جس قدر کہ تمہیں تکلیف پہنچائی جائے، اور اگر صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور آپ صبر کیجئے اور آپ سے صبر ہو سکے گا اللہ ہی کی مدد سے، اور نہ ان پر غم کھائیے اور تنگ مت ہوئیے ان کے فریب سے، اللہ ساتھ ہے ان کے جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکی کرتے ہیں۔ ان آیات میں دعوت و تبلیغ کا مکمل نصاب اور اس کے اصول اور آداب پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں۔ اگرچہ کلمات اور آیات مختصر ہیں لیکن جامع اور معنی ہیں، تمام تفصیلات اس کے اندر سمو دی گئی ہیں۔ فرمایا گیا کہ اپنے رب کی طرف بلائیے، یعنی دعوت، اور دعوت ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف یہ عنوان ہے کہ اپنے رب کی طرف بلانا، اور کبھی یہ رب کی طرف بلانے کا تذکرہ اور کبھی دعوت الی الخیر کی طرف اور دعوت الی الحق، سب معنی ایک ہی طرف جاتا ہے کہ یہ اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، اور اسی کو صراط مستقیم بھی کہا گیا، اور صراط مستقیم کی طرف بلانا مقصود ہے۔ الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ آپ کے رب کے راستے کی طرف، کہ جس طرح آپ کا رب تربیت کرنے والا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تربیت کے انداز میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اور انداز دعوت کا تربیت کے لحاظ سے ہونا چاہیے، اور جس کے اندر مخاطب کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے ایسا طرز اختیار کیا جائے کہ جو مخاطب پر بار بھی نہ ہو اور اس کی تاثیر، اس دعوت کی تاثیر زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ پھر اس دعوت کی خاصیت اور صفت یہ بیان کی گئی کہ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ قرآن کریم میں حکمت کا لفظ بہت سے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور اس سے مراد وہ بصیرت ہے جس کے ذریعے انسان تقاضیات پر عمل کرتا ہے اور اس کو، ان کے احوال کو جان کر اس کی مناسبت سے معاملات کرتا ہے، وقت اور موقع ایسا تلاش کرتا ہے کہ مخاطب پر بار نہ ہو، نرمی کی جگہ نرمی
اور سختی کی جگہ سختی اختیار کرتا ہے، اور جہاں یہ سمجھے کہ صراحتاً کہنے میں مخاطب کو شرمندگی ہوگی وہاں اشارتاً بھی کہہ سکتا ہے، یا کوئی اور عنوان اختیار کر سکتا ہے جس سے مخاطب کو شرمندگی نہ ہو اور مخاطب کی پوری رعایت کرے۔ الموعظہ، جس کا معنی نصیحت کا ہوتا ہے، یعنی کسی کی خیرخواہی دل میں رکھ کر اس کو کسی کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کرنا، اور اس سے مخاطب کا دل نرم ہو جائے اور اس کو قبول کرے، اور اس قبول کرنے میں ثواب اور فوائد اس کے سامنے رکھے جائیں، اور اسی طرح قبول نہ کرنے کی صورت میں جو اس کے عذابات اور مفاسد ہیں وہ بھی سامنے رکھے جائیں۔ الحسنہ کا معنی بھی یہی ہے کہ مخاطب کا دل اس پر مطمئن ہو جائے اور اس کے شکوک و شبہات دعوت کے حوالے سے دور ہو جائیں، اور یہ مخاطب یہ محسوس کر لے کہ دعوت دینے والے کی اس میں کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ صرف وہ اس کی خیرخواہی کے لیے ہی یہ دعوت دے رہا ہے۔ اگلی بات فرمائی گئی کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بحث مباحثے کی اگر ضرورت پیش آ جائے تو وہ احسن طریقے سے ہونا چاہیے۔ مناظرے کی صورت پیش آ جائے تو مباحثہ اور مناظرہ اچھے طریقے پر ہونا چاہیے، گفتگو کے اندر نرمی اختیار کی جائے، دلائل ایسے پیش کیے جائیں جو مخاطب کے فہم کے مطابق ہوں اور آسانی سے اس کو سمجھ میں آ جائیں۔ اس کے بعد کی اگلی آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ داعیان حق جو ہوں گے ان کے ساتھ بہت سے معاملات ایسے ہوں گے کہ سختی کا معاملہ ہوگا اور ان کے اوپر زیادتی بھی کی جائے گی، جو حلا کے ساتھ ان کا سابقہ پڑے گا، تو انہیں بہرحال نرمی ہی اختیار کرنی ہے اور انہیں مشتعل نہیں ہونا ہے۔ ان کے دعوت دینے کے مقابلے میں وہ مشتعل ہوں گے، لیکن ان کے جواب میں انہیں مشتعل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ زبان درازی کر کے ایذا پہنچائیں گے اور بعض اوقات حد سے تجاوز بھی کر جائیں گے، اور جسمانی تکالیف بھی انہیں پہنچا سکتے ہیں، یہاں تک کہ قتل سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ تو فرمایا یہ سب صورتوں کے اندر انہیں چاہیے کہ وہ صبر سے کام لیں۔ البتہ ایک قاعدہ اور اصول بتا دیا گیا کہ جتنی زیادتی تم پر ہو اتنا بدلہ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اس بدلہ لینے میں ظلم کا ایک ذرہ بھی شامل نہیں ہونا چاہیے کہ بدلہ لینے میں ان پر جو ہے وہ ظلم ہو جائے اور ظلم کا راستہ کھل جائے۔ ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ بدلے کا اختیار تو دے دیا گیا، لیکن اگر صبر کر لیں تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا، یعنی اس کا انجام بہت اچھا ہوگا اور اس پر اللہ کی طرف سے انہیں اجر بھی بہت دیا جائے گا۔ دعوت کا کام ہی دراصل صبر کا کام ہے، اور دعوت کے کام میں اگر صبر نہ ہو تو پھر وہ کام پورا نہیں ہو سکتا اور اس کے نتائج سامنے نہیں آ سکتے۔ اور آخر آیت میں فرمایا گیا کہ انتقام لینے کا حق تو ہے، لیکن صبر کر لینا بہتر ہے اور انتقام نہ لینا بہتر ہے۔ قرآن مجید نے دیگر مقامات بھی فرمایا کہ جو کوئی بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود معاف کر دے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد کی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص مخاطب فرمایا گیا کہ آپ صبر کریں۔ صبر کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی گئی، اور فرمایا کیونکہ آپ کی شان عظیم اور منصب بلند کے لیے دوسروں کی نسبت زیادہ موزوں اور مناسب یہ ہے کہ آپ صبر کریں، اور آپ کا صبر کرنا اللہ کے ساتھ ہوگا، یعنی آپ انتقام کا ارادہ ہی نہ کریں اور صبر ہی سے کام لیں، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ آپ کا صبر اللہ کی مدد کے ساتھ ہوگا۔ آپ صبر کریں گے تو اللہ آپ کے کام کو آسان فرما دے گا، اور آگے فرما دیا گیا کہ اللہ کی مدد و نصرت ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگی جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور نیکی اختیار کرنے والے ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا بحث مباحثہ بھی دعوت کا شعبہ ہے؟ فرمایا گیا
کہ دعوت دراصل اللہ رب العزت کے راستے کی طرف بلانا ہے، جس کے دو اصول آیات کے اندر بیان کیے گئے، ایک حکمت اور موعظہ حسنہ۔ حکمت کے ساتھ مخاطب کے حالات کو دیکھتے ہوئے رعایت کے ساتھ وہ دعوت اللہ کی طرف اسے بلانا اور دعوت اس تک پہنچانا، اور دوسری موعظہ حسنہ یعنی خیر خواہی کے ساتھ اس تک بات کو پہنچانا۔ اور فرمایا مجادلہ جو بحث و مباحثے کی بات ہے، اس کی صورت بھی کبھی ان حالات میں پڑ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی احسن کی شرط لگا دی گئی۔ تو فرمایا گیا کہ حقیقتاً مجادلہ اور بحث و مباحثہ دعوت کا کوئی شعبہ نہیں ہے، بلکہ اس کے منفی پہلو سے نمٹنے کی ایک صورت اور تدبیر بتائی گئی ہے۔ قرآن نے جس طرح فرمایا کہ نرمی، خیرخواہی اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے، اسی میں فرمایا کہ دلائل بھی ایسے واضح ہونے چاہیے اور مخاطب کے مناسب حال بیان کرنے چاہیے جس میں مخاطب کی توہین اور تحقیر نہ ہو، اس سے اجتناب ہو، اور خود متکلم کے لیے بھی یہ چیز مضر نہ ہو جائے کہ اس میں برے اخلاق، بغض، تکبر جو باطنی گناہ ہیں، وہ باطنی گناہ کبیرہ ہیں، وہ اس کے اندر پیدا نہ ہوں۔ اور آج کل کے بحث مباحثہ، مناظرہ اور مجادلہ میں شاذ و نادر ہی کو اللہ کا بندہ ان سے نجات پا سکتا ہے، عادتاً ان سے بچنا مشکل ہی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔